بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں رانا مبشر. آج ہم بیٹھے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے پاس. آج ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم میاں صاحب. جی وعلیکم السلام. میاں صاحب, آپ الیکشن کا بائیکاٹ کیا آپ نے, پھر آپ نے الیکشن میں جانے کا فیصلہ کیا, کیا اس کی وجہ کیا تھی؟ بائیکاٹ کا فیصلہ ہم کرنا چاہتے تھے لیکن سب کے ساتھ مل کے, اور ہم سمجھتے تھے کہ مشرف کے بنائے ہوئے جو رولز ہیں, رولز آف دا گیم ہیں, ان پہ الیکشنز کی طرف جانے کے بجائے ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف جائیں, کیونکہ یہ الیکشنز مشرف صاحب اپنی کنگز پارٹی کے لیے, اس کو جتوانے کے لیے, جس کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے, جو کوئی ایک پراپر پارٹی نہیں ہے بلکہ ایک چند لوگوں کے پہ مشتمل ایک گروپ ہے, تو اس پہ اس گروپ کو جتوانے کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرنا چاہتے تھے, اور یہ سب کلیئر تھا. اور 3 نومبر کے جو ایکشنز ہوئے ہیں, مشرف صاحب نے جو جوڈیشری کو سیک کیا ہے, مشرف صاحب نے جو ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا ہے, پی سی ان کے تحت حلف لیا, اس کے بعد پھر ایمرجنسی لگا دی, یہ سب چیزیں ایک پکی نشاندہی کر رہی تھی کہ مشرف صاحب جو ہیں وہ کسی قیمت پر بھی الیکشنز فری اینڈ فیئر نہیں کروانا چاہتے. جو شخص اپنے آپ کو صدر بنوانے کے لیے پوری جوڈیشری کو تباہ و برباد کر سکتا ہے, نکال سکتا ہے, ایک نئی جوڈیشری ہینڈ پکڈ لا کر, تو وہ اس سے اپنے حق میں فیصلہ لے سکتا ہے. وہ فیصلہ جو کہ مشرف خود چاہتا ہے, وہ الیکشنز کیوں نہیں کرے گا؟ تو اس لیے ہم نے سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پیپلز پارٹی سے بھی بات کریں, اور میں جدہ میں تھا تو محترمہ سے میری اس سلسلے میں گفتگو ہوتی تھی. وہ کبھی بائیکاٹ پہ راضی ہوتی تھیں, کبھی کہتی تھی کہ ابھی سوچنا چاہیے. پھر میں پاکستان آیا, اے پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی. اے پی ڈی ایم میں میں نے یہی سٹینڈ لیا کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے لیکن یونینمس. پارشل بائیکاٹ جو ہے وہ مسئلہ کا حل نہیں ہے. اس سے تو مشرف اپنے کنگز پارٹی کے لیے بھرپور فائدہ اٹھائے گا. ابھی میاں صاحب, آپ الیکشنز میں, ابھی جو ہونے والے الیکشنز ہیں اس میں اگر ڈیلے ہو جاتا ہے تو آپ کا کیا سٹینڈ ہوگا؟ ہم تو کسی قسم کے ڈیلے کے حق میں نہیں ہیں. ابھی صورتحال دیکھ لیں, آپ سندھ کی دیکھ لیں, NWFP کی دیکھ لیں, بلوچستان کی دیکھ لیں. اس صورتحال میں لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن بنی ہوئی ہے, اس میں الیکشنز ہو سکتے ہیں. اگر آپ الیکشن کروا لیتے. لیکن کون ذمہ دار ان حالات کا کون ہے؟ سر, ذمہ داری تو ایک ڈیتھ ہوئی محترمہ کی, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کا آپ بتائیں, مجھے تو نہیں پتا اس کا. نہیں, وہ کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہے. تو اس کی ذمہ داری کن عناصر پہ ہوتی ہے؟ اگر پاکستان میں جمہوریت اور آئین کی حکمرانی کو چلنے دیا جاتا, آج یہ حالات پاکستان میں نہ ہوتے. لیکن آج آپ کی جان بھی خطرے میں ہے, میری جان بھی خطرے میں ہے, پوری 16 کروڑ عوام کی جان خطرے میں. نہ جانے کہاں کوئی بم ایکسپلوژن ہو جائے, کہاں کو بم پھٹے اور پھر خدا نخواستہ بہت ساری جانیں ضائع ہو جائیں. کس کو کچھ پتہ نہیں ہے. بلوچستان والوں کو نہیں پتا کہ وہاں کیا ہونے والا ہے, پنجاب کے اندر پنجاب والوں کو معلوم نہیں کہ وہاں کیا ہونے والا ہے. یہ جو واقعہ ہوا ہے لیاقت باغ میں, یہ بھی تو پنجاب میں ہوا ہے نا. میرا یہی سوال ہے آپ سے. سرحد اور کراچی بھی آج کل انہی حالات میں میاں صاحب الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں جب آپ خود بتا رہے ہیں کہ الیکشنز تو شروع سے ہی اپنا, ہم اس کے طریقہ کار سے ہمیں اختلاف ہے. لیکن پھر آپ اس طریقہ کار سے آج بھی اختلاف ہے. لیکن اب یہ الیکشنز فکس کر کے معاملہ یہاں تک پہنچا کے اب اس کو ملتوی کر رہے ہیں. ہم اس طریقہ کار کے خلاف, ہم اس سوچ کے خلاف, کیونکہ یہ صرف اور صرف الیکشن سے ایک فرار کا طریقہ ہے. بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. ان کو معلوم ہے کہ کاف لیگ کے پلے کچھ نہیں ہے, ان کو معلوم ہے کہ ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے, ان کو معلوم ہے کہ وہ بری طرح سے ہاریں گے اگر وہ دھاندلی نہیں کرتے. ان کے دھاندلی کے پلانز فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں موجودہ حالات میں.
اصل بات یہ ہے، اس لیے وہ الیکشن نہیں کرانا اس لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے ایسی. خراب ہے بہت. تو پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن انتہائی خراب ہے. تو پھر میاں صاحب یہی میرا سوال ہے. ہاں تو پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں کیسے الیکشن ہوگا؟ ہم تو اس لیے تو کہتے ہیں کہ مشرف اسٹیپ ڈاؤن کرے. تو الیکشن ملتوی کرنا جو ہے از ناٹ دی آنسر ٹو دا پرابلمز آف دس کنٹری. مشرف اسٹیپ ڈاؤن کرے, ایک گورنمنٹ آف نیشنل کنسنسس بنے, اور وہ گورنمنٹ آف نیشنل کنسنسس کی گورنمنٹ بن سکتی ہے. نہیں تو ایک ہفتے میں نہ صحیح نا, یہ اس کا اعلان ہونا چاہیے, ملتوی ہونے کا اعلان نہیں ہونا چاہیے. سر آج 2 تاریخ ہے میاں صاحب, آج 2 تاریخ ہے, 8 تاریخ کو الیکشنز ہیں, تو کیسے کنسنسس گورنمنٹ بن سکتی ہے؟ 2-4 اعلان کریں 8 تاریخ کو, ہاں آج اعلان کریں, بے شک 3 مہینے بعد پھر الیکشنز ہوں, لیکن اس سے پہلے یہ کام ہونا چاہیے. مشرف ہیز ٹو گو. وہ ہی از دا پرابلم. ہی از ناٹ پارٹ آف اینی بٹ ہی از ناٹ پارٹ آف اینی سولوشن, اور لیٹس سے کوئی کہتا ہے ہی از پارٹ آف دا پرابلم. ہی از ناٹ اونلی پارٹ آف دا پرابلم بٹ ہی از دا پرابلم. اس بندے کو جانا چاہیے. ایک کیئر ٹیکر, نیوٹرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ آف نیشنل کنسنسس آنی چاہیے. اس کے بعد پھر الیکشنز ہوں, چاہے وہ 2 مہینے بعد ہوں, 3 مہینے بعد ہوں, ہم تیار ہیں. اس صورت میں آپ تیار ہیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر الیکشن ملتوی ہوں گے تو آپ ایجیٹیشن کریں گے. ہم تو ایجیٹیٹ کر رہے ہیں. ایجیٹیٹ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. آج وہ ملتوی کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایجیٹیٹ کر رہے ہیں. وی آر ایجیٹیٹنگ سنس ڈے بفور یسٹرڈے, جب سے ہم نے سنا ہے کہ الیکشن ملتوی کرنے کے لیے یہ سوچ رہے ہیں. فرق پڑے گا سر اپنی آواز اٹھانے میں؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں سر, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے. آپ آواز اٹھائیں. الیکشن ہو نہیں سکتے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے. کس نے خراب کی ہے سر؟ جس خراب آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ آپ مشرف صاحب کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں اس کا؟ کس کو ٹھہراؤں میں سر آپ سے پوچھ نہیں, میں کس کو ٹھہراؤں ذمہ دار پر؟ میں تو سر آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں کس کو ٹھہرا رہے ہیں, تو آپ کو نہیں معلوم کہ کون ذمہ دار ہے؟ سر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہو از ایٹ دی ہیلم آف دی افیئرز ان دس کنٹری؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مشرف صاحب نے پچھلے 2 مہینوں میں کیا کچھ اس ملک کے ساتھ کیا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جو یہ سوئسائڈ بامبنگز ہے, یہ ایک نیا فنومنا ہے پاکستان میں؟ آپ کو معلوم نہیں خودکش بمبار جو ہیں یہ کبھی پاکستان میں نہ پہلے سنے تھے نہ کبھی دیکھے تھے؟ کون ذمہ دار ہے؟ مشرف صاحب کے آنے سے پہلے کوئی ذمہ دار تھا, یا مشرف صاحب کے آنے کے بعد مشرف صاحب ذمہ دار ہیں؟ آج پاکستان میں جو ایکسٹریمزم ہے, دہشت گردی ہے, یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں اس کا نشانہ بن گئے ہیں. اپنی ہی فوجی ٹروپس اپنے ہی پاکستانیوں کو مار رہی ہیں. کون ذمہ دار ہے اس کا جناب؟ بیکاز وی آر فیسنگ انٹرنل تھریٹ. کون اس کا وہ حالات پیدا کرنے والا کون ہے؟ کون سی پالیسیز ہیں جنہوں نے یہ حالات ملک کے اندر پیدا کیے ہیں؟ یہ مجھے آپ بتائیے آپ کہ میں کس کو الزام دوں اس کا؟ کس کو الزام دوں؟ میں پاکستان کے 16 کروڑ عوام کو الزام دوں, یا جو 16 کروڑ کے حقوق غصب کر کے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اس کو الزام دوں, جس نے نہ پارلیمنٹ کو کسی کام کا رہنے دیا ہے, جس نے نہ آئین کو کسی کام کا رہنے دیا ہے, جس نے نہ پاکستان کی عدلیہ کو کسی کام کا رہنے دیا ہے؟ ایک ایسا شخص جو عدلیہ کو نکال کر ان کو گھروں میں نظر بند کر دے, میں اس کی تعریف کروں؟ سر عدلیہ کے ساتھ تو آپ کے تعلقات بھی اچھے نہیں, میں اس کی تعریف کروں؟ عدلیہ کے آج مجھے بتائیں, تعلقات بھی اچھے نہیں. اس کو چھوڑیں, وہ بات کی بات ہے. پہلے آج کی مجھ سے بات کریں کہ آج عدلیہ عملاً نظر بند گھر میں ہے یا نہیں ہے؟ آج پاکستان کا چیف جسٹس, اس کو میں آج بھی پاکستان کا چیف جسٹس کر کے سمجھتا ہوں, کہتا ہوں, لیگلی کانسٹیٹیوشنلی قانونی آئینی طور پر وہ ہے شخص. کہاں ہے وہ آزاد پھر رہے یا گھر میں نظر بند ہے؟ مجھے جواب دیجیے آپ مجھے. کیا میں اس مشرف کے اقدام کی بہت تعریف کروں؟ میں کہوں شاباش مشرف صاحب, کمال کیا آپ نے, پاکستان کے ساتھ تو ایسا بہترین سلوک کر رہے ہیں آپ کہ ہم سب آپ کے گیت گائیں؟ یہ سب سوچنے والی باتیں ہیں. یہ پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ آج ہر پاکستانی فکر مند ہے, آج ہر پاکستانی اضطراب میں ہے, پریشان ہے, دکھی ہے. 1970s میں بھی یہی حالات ہوئے. اس وقت فوجی حکمران پاکستان پہ قابض تھے, مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا. آج بھی فوجی حکمران پاکستان پہ قابض ہیں. آج بلوچستان کا حال دیکھ لیں, سندھ کا حال دیکھ لیں, فرنٹیئر کا حال دیکھ لیں, اور پنجاب میں کہاں امن آپ کو نظر آتا ہے؟ مجھے تو آپ کی سیکورٹی کے بارے میں بھی کنسرن ہے.
I just drove into your place like anything. مجھے تو کسی نے روکا ہی نہیں. آپ کو کنسرن ہے, فارمر پرائم منسٹر ہیں, آپ کو کوئی سیکورٹی نہیں ملی. آپ کو کنسرن ہے, حکومت کو کوئی کنسرن نہیں نظر آ رہا. آپ کی مہربانی ہے اگر آپ کو کنسرن ہے, لیکن حکومت کو تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کنسرن ہے. حکومت کو کوئی فکر نہیں ہے, حکومت کو کوئی اس بات کی پرواہ نہیں ہے. حکومت نے تو آج یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ ہیں کہاں, آپ کی سیکیورٹی کا کیا حال ہے. صرف کل ایک چھوٹا سا خط آیا ہے کہ جی لاہور کے ایس ایس پی اور ایس پی سیکیورٹی آپ سے سیکیورٹی کے ارینجمنٹس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. کل پہلی مرتبہ. That's it. محترمہ کو کون سی سیکیورٹی دی گئی تھی؟ اگر محترمہ کو سیکیورٹی دی گئی ہوتی تو کیا محترمہ اس طرح سے بربریت کا نشانہ بنتی؟ We'll be right back. Let's take a short break.